مجلس عزا کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ دعا ہے خداوند متعال آپ تمام مومنین مومنات کا اس مقدس فرش عزا پہ تشریف لانا اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین و مومنات جو حاجت لے کے آئے ہیں سب کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے۔ اس کائنات کے وارث حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہماری گنہگار آنکھوں کو امام علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ بانیان فرش عزا کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ اس مجلس عزا کا ثواب جتنے بھی بانیان ہیں ان کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات۔ قرآن مقدس میں سے سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 87 کو موضوع سخن قرار دیا ہے، جس میں واقعہ کربلا کا اصلی سبب بیان کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، ہر مجلس کی ابتدا میں ایک دو احادیث مبارکہ پہلے قرآن کی شان میں اور پھر وارثان قرآن کی شان میں بیان کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے اور آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہے۔ پیغمبر کی خدمت میں ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ جو قرآن سنتے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ثواب، قرآن سننے کا ثواب کیا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استمع آیۃ من القرآن خیر لہ من سبیر ذہب۔ وہ یمن میں جو سبیر پہاڑ ہے اگر اس کو سونے میں تبدیل کیا جائے، وہ سونے والا پہاڑ ٹکڑے 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 کر کے یتیموں غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیا جائے، سونے والے سارے پہاڑ کا راہ خدا میں خرچ کرنے کا اجر کم ہے، قرآن کی ایک آیت کو غور سے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قرآن کی ایک آیت، یا رسول اللہ یہ تو آیت سننے کا ثواب، میں نے تلاوت کیا آپ نے آیت سنی۔ یا رسول اللہ یہ قرآن کی آیات پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ آیات القرآن۔ اللہ نے جنت کے اتنے درجے بنائے ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں۔ اذا کان یوم القیامت قال لقارئ القرآن اقرأ ورقا۔ جب قیامت کا دن آئے گا، جو لوگ دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، اللہ ان کو کہے گا، آج جو بندہ جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا، ہر ایک آیت کے بدلے میں اللہ ایک ایک درجہ جنت میں بلند کرتا جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے بنابر شہرت 6666 درجے ہوں گے جنت میں، اور ہم دنیا میں جتنا قرآن کو ٹائم دیتے تھے اتنا ہی ہمیں توفیق ملے گی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کوئی دور آئے گا، آج کے دور میں، آنے والے دور میں، کسی وقت میں ہو سکتا ہے ظاہری ناظرہ قرآن پڑھا ہوا کوئی بندہ نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی لوگ ہیں نا، کوئی بندہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جنت میں اس کے درجے بلند نہیں ہوں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عمل دے کے جا رہا ہوں، اگر اس پہ عمل کر لو گے، یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے
جس پہ ہم عمل کریں گے دنیا میں کامیاب آخرت میں، تو پیغمبر نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا ومن احب علی ابن ابی طالب جاء یوم القیامت حافظا، بے شک دنیا میں بندہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، اگر دنیا میں جائے گا میرے بھائی علی کی محبت کا قائل ہوگا، دنیا سے جائے گا ان پڑھ ہوگا، جب قیامت کے دن محشور ہوگا حافظ قرآن ہوگا۔ یا علی سلامت رہیں۔ یا علی دنیا میں بے شک قرآن پڑھا ہوا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں بیکال سے بچوں کو مولوی کے پاس بھیجنا ہی نہیں ہے۔ انسان کے اوپر تربیت اولاد واجب ہے، اور قیامت کے دن خود اولاد گریبان پکڑ کے کہے گی او میرا والد و میری والدہ مجھے قرآن کیوں نہیں سکھایا تھا۔ والدین تشریف فرما ہے، والد کے اوپر واجب ہے اولاد کی تربیت۔ بڑی تفصیلی ہے یہ موضوع، بہرحال میں اپنے موضوع پہ آؤں۔ میرا موضوع ہے کہ واقعہ کربلا کا اصلی سبب کیا ہے، واقعہ کربلا کیوں رونما ہوا، حسین کی عزاداری کب سے ہے، آیا حسین کی عزاداری میں گریہ کرنا سنت ہے یا بدعت ہے، اگر سنت ہے تو ہمارے پیغمبر کی سنت ہے یا سب کا پیغمبروں کی سنت بھی ہے، اور یہ جو ہم مجلس آ کے سنتے ہیں اس کا اجر اور ثواب ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا پیغمبر کے بیٹے مولا صادق کی ایک حدیث، من بکا علی مجلس الحسین، جو بندہ مجلس حسین میں گریہ کرتا ہے یا گریہ نہ کر سکے او تذکرہ یا ذکر کرتا رہے، مجلس حسین دہراتا رہے، حسین کے مصائب دل میں دہراتا رہے، یہ بھی نہ کر سکے تو تیسرا او جالسن فی مجلس الحسین، یہ دو کام نہ کر سکے تو مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جائے، کمن زار المصطفیٰ والمرتضیٰ علی عرش اللہ 40 مرہ، جو بندہ مجلس حسین میں آ کے بیٹھتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس نے مصطفیٰ کی بھی زیارت کی، مرتضیٰ کی بھی زیارت کی، اور ایک بار نہیں مجلس حسین میں ایک بار آنا مصطفیٰ و مرتضیٰ کی 40 مرتبہ زیارت کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس مجلس حسین سے مصطفیٰ بھی ملے گا، مرتضیٰ بھی ملے گا، آل مصطفیٰ بھی ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ، جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا آدم سے لے کر قیامت تک، لا یملکون الشفاعۃ جمع کا صیغہ ہے، کوئی بھی ان گنہگاروں کی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، یعنی گنہگاروں کی شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ تنہا شفاعت کر سکے گا جس نے عالم ارواح میں، جس نے عالم ذر میں اللہ سے وعدہ لیا تھا، میرے اللہ دنیا میں امتحان جانے، حسین جانے، قیامت جانے، گنہگار جانے، شفاعت جانے، حسین جانے۔ سادہ سا، بالکل سادہ سا ترجمہ ہے، سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 87۔ کب کی بات ہے؟ جب اللہ نے انسانوں کو خلق نہیں کیا، انسانوں کی نہیں پوری مخلوقات کی روحوں کو خلق فرمایا، اور روحوں کو خلق فرما کے فرمایا الستو بربکم، قرآن کی آیت ہے، کیا میں اللہ تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہر ایک روح نے کہا میرے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہمارے ہاں اہل سنت برادران ایک نعت پڑھتے ہیں، اللہ بیلی ہوئی کر بالدی زمین میں الست دا وعدہ نبھائی ویندہ ہاں، یہ وہی الست ہے، الستو بربکم قالوا بلا۔ اور جو ہمارے ماتمی برادران نوحہ خان بیٹھے ہیں وہ بھی ایک نوحہ پڑھتے ہیں،
حسین وعدہ نبھاون دا وقت آ گیا ہے، ہتھاں تے بچڑے کہاون دا وقت آ گیا ہے، یہی وقت میں نے بتانا ہے۔ اور الستو وہ وقت کون سا تھا، وہ وعدہ کون سا تھا، کہاں پہ وعدہ ہوا، کس نے وعدہ کیا اور کس سے وعدہ کیا۔ اور تیسری دلیل بھی دے دوں، پرسوں جو لوگ زیارت اربعین پہ گئے ہیں، زیارت اربعین پہ مولا حسین کے سامنے کھڑا ہو کے بندہ یہ عہد کرتا ہے، اشہد انکا قد وفیت بعہد اللہ، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا تو نے وفا کر دیا۔ وہی وعدہ جب اللہ نے فرمایا الستو بربکم، ہر ایک روح نے کہا میرے اللہ بے شک تو ہمارا رب ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ سید الانبیاء کیوں ہیں، کس بنیاد پر آپ کو تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا، تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا، تمام انسانوں کا سردار بنایا گیا؟ تو پیغمبر نے فرمایا جب عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا الستو بربکم، پوری کائنات کی روحوں میں سب سے پہلے میں محمد مصطفیٰ کی روح نے لبیک کہا تھا۔ اللہ نے مجھے تمام ارواح کا سردار بنا دیا۔ میرے بعد مولا علی علیہ السلام کی روح، مولا کے بعد جناب سیدہ جناب حسن امام حسین، 12 امام، 14 کے بعد اولی العزم پیغمبران نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ جتنے وہاں پہ ارواح اقرار پہلے کرتے گئے، اللہ اسی نسبت سے مقام اور مرتبے عطا کرتا گیا۔ جب آ گئی امتوں کی باری، نبی ہو گئے، اوصیاء ہو گئے، شہداء ہو گئے، امتوں میں سے سب سے پہلے جس امت نے اس کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی خالقیت کا اقرار کیا تھا وہ محمد مصطفیٰ کی امت تھی، اسی لیے تمام امتوں پہ اس امت کو فضیلت عطا کی۔ علیہ سلامت رہے۔ اب میں اپنے موضوع پہ آ گیا۔ جب ساری امتوں نے اقرار توحید کر لیا تو اس وقت اللہ نے فرمایا انا علیم بذات الصدور، میں جانتا ہوں محمد مصطفیٰ کی یہ امت، علی کے یہ ماننے والے، حسین کے یہ عزادار گناہ کریں گے، اور میں ہوں رحمان۔ ایک ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، دوسری نسبت علی کے ساتھ ہے، تیسری نسبت حسین کے عزاداروں کے ساتھ ہے۔ میں اللہ نہیں چاہتا ان کو جہنم میں بھیجوں۔ اے عالم ارواح، تم میں سے کوئی ہے جو دنیا میں امتحان دے اور ان گنہگاروں کی شفاعت کا مالک بن جائے، ان کی شفاعت کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ جملہ سنا قرآن کی آیت، ہم دنیا میں دعا کرتے ہیں میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، میرے اللہ تجھے علی مرتضیٰ کا واسطہ، میرے اللہ تجھے حسین کا واسطہ دنیا میں دیتے ہیں ہم واسطہ حسین کا۔ آیت کہہ رہی ہے لا یملکون الشفاعۃ، قیامت کے دن بات ہو رہی ہے ملکیت کی، قیامت کے دن حسین وسیلہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ مالک شفاعت ہوگا، جس کو چاہے گا حسین جنت بھیج دے گا۔ یا علی سلامت رہے۔ بالکل انتہائی مختصر وقت تھا، بہرحال میں بات کو مکمل کروں۔ تب سارے نبیوں نے ہاتھ بلند کیے کہ میرے اللہ ہم ہیں دنیا میں امتحان دیں گے اور اس گنہگار امت کی شفاعت کو خریدیں گے۔ جب ہر نبی نے ہاتھ بلند کیا تو اس وقت اللہ نے جناب جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل جا اور وہ پیپر، وہ امتحان نامہ لے کے آ۔ امتحان کون سا ہونا ہے؟ جو میں نے روایت پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، فارسی کی کتاب ہے روضۃ الشہداء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبیوں نے جب امتحان نامہ دیکھا دور بھاگنے لگے۔ حضرت آدم نے مطالعہ کیا، حضرت نوح نے مطالعہ کیا، حضرت ابراہیم نے مطالعہ کیا، حضرت ایوب نے مطالعہ کیا، اور روایت کہتی ہے کہ سب سے زیادہ حضرت ایوب صابر نبی تھے۔ زیادہ دیر جو مطالعہ کرتے رہے وہ حضرت ایوب نبی تھے۔ کہا میرے اللہ یہ امتحان ہم نہیں دے سکتے۔
آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، میرے اللہ امتحان تو میں دے سکتا ہوں لیکن زینب جیسی بہن میرے پاس نہیں ہے، علی اکبر جیسا بیٹا میرے پاس نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی آپ کے اور میرے مولا حسین اٹھے، میں نے پہلے پڑھا ہے نا، الستو اللہ بیلی ہوئی کربال دی زمین میں الست دا وعدہ نبھائی جاندہ ہاں۔ حضرت حسین اٹھے، وہ جو تاج شفاعت تھا، وہ جو شفاعت کا تاج تھا، اٹھے اور اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھ دیا۔ جب نانا کے سر پہ رکھا تو ندا آئی، حسین تو نے امتحان نامہ پڑھا تو نہیں ہے ابھی تک؟ کہا حسین جانے، یہ گنہگار جانے اور امتحان جانے اور جنت جانے۔ جب لکھ دیا نا، اب میں نے ایک سوال کیا تو کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ جب حسین اور اللہ کے درمیان یہ واقعہ کربلا کا معاہدہ ہو گیا تو اللہ نے ایک فرمایا، اے جبرائیل لوح لے کے آ۔ ایک پرچہ آیا، اس پہ مولا حسین نے دستخط کیے۔ جب دستخط کیے تو سب سے پہلا گواہ بنا محمد مصطفیٰ۔ مولا نے جب محمد مصطفیٰ نے دستخط کیے تو روایت کہتی ہے کہ اتنا روئے کہ اپنا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ یہ حسین پہ رونا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ پھر روایت کہتی ہے 1.25 لاکھ انبیاء نے جب دستخط کیے ہر نبی روتا رہا۔ حسین پہ گریہ کرنا 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے۔ بی بی زہرا نے جب دستخط کیے روایت کہتی ہے بے ہوش ہو گئی۔ مولا علی نے دستخط کیے، جب دستخط کر دیے تو پھر اللہ نے ایک ندا دی، من انصاری للحسین، کوئی ہے جو وہاں کربلا میں حسین کی مدد کرے گا؟ 72 ہاتھ بلند ہوئے۔ جب یہ مقام دیکھا نا، اصلی سبب تو اس وقت یزید ملعون کی روح وہاں موجود تھی۔ اس نے کہا میرے اللہ قیامت کے دن حسین کا اتنا مقام ہوگا، اس کو حسد ہوا۔ یہ حسد کتنی بیماری ہے۔ اس نے کہا میں کربلا میں فوجیں بھیج کے اس حسین کو قتل کروں گا۔ واقعہ کربلا کا یہ تھوڑا سا۔ اور عبداللہ جابر جوفی جب مولا حسین جا رہے تھے نا تو اس کے پاس گئے ہیں لوگ، گئے تو مولا حسین تجھے کربلا جنت لے جانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو اس نے بہانہ بنایا کہ میں خود تو نہیں جا سکتا، میرا گھوڑا لے کے جائیں، میری تلوار لے کے جائیں۔ جب مولا کے پاس گئے تو مولا نے فرمایا جب عالم ارواح میں روحوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم حسین کی مدد کریں گے، اس وقت اس کی روح نے جواب ہی نہیں دیا تھا، اس کا نام لکھا ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے نہیں آیا۔ اور دوسری روایت بھی پڑھ دوں جو زائرین بیٹھے ہیں، جب حل میں ناصر ینصرنا کی صدا عالم ارواح میں حسین نے لگائی تھی، اس وقت جس روح نے جتنی بار لبیک کہا تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کم از کم ایک بار حسین کی زواری کرے گا، جتنی بار۔ جب یہ کہا نا تو اس وقت فرمایا اے حسین تیرے پاس ان گنہگاروں کی شفاعت کے لیے کیا کیا موجود ہے؟ فرمایا حسین کی جان، فرمایا حسین کی جان تو ہے، یہ جو جوان بیٹھے ہیں ان کی شفاعت کے لیے۔ فرمایا میرا علی اکبر، یہ جو میان سال بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ فرمایا میرا عباس۔ اور ایک سوال کیا ان مردوں کی تو شفاعت خرید لے گا، یہ بتا مستورات کی شفاعت کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ فرمایا مستورات کی شفاعت کے لیے میرے ساتھ میری بہن زینب جائے گی۔ بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام۔ عزاداروں، شام کا رہنے والا ہے، سردار ہے، اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ جب پیدا ہوئی تو نابینا تھی، پوری دنیا سے علاج کروایا ہے۔ کسی نے کہا اگر لا علاج ہے نا تو جہاں مدینے میں کچھ طبیب رہتے ہیں جو لا علاج مریضوں کو شفا دیتے ہیں، لا علاج مرضوں کا دوا کرتے ہیں۔ مدینے آیا ہے محلہ بنی ہاشم میں، جناب سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ سلیمان میں نے سنا ہے یہاں پہ کچھ طبیب رہتے ہیں۔ جناب سلیمان لے گئے پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے بلایا مولا حسین آنا، یہ جو اس کی بیٹی ہے نا 3 یا 4 سال کی، اس کو شفا عطا فرما۔ حسین پانی منگوایا گیا،
حسین نے اس کی آنکھوں پہ پانی چھڑکا، اللہ نے آنکھیں عطا کر دی۔ عبداللہ کہتا ہے، نام تھا ہندا، عبداللہ کہتا ہے مولا میں تھا یہودی، میں ہو گیا ہوں مسلمان، میں جاؤں گا اسلام سکھاؤں گا، لیکن شام میں اسلام سکھانے کے لیے کوئی خاتون نہیں ہے، اسی میری بیٹی کو چند سال اپنے گھر میں رکھ لے، یہ آپ کے گھر کے کام کرے گی، یہاں سے اسلام سیکھے گی، جب اسلام سیکھ جائے گی میں اس کو شام لے جاؤں گا۔ عزادارو آ گیا وہ وقت، اسلام سیکھ لیا۔ آخری وقت میں آ کے سیدہ عالیہ کی خدمت میں ہندا کہتی ہے، عالیہ تیرے گھر کی میں نے نوکری کی ہے، تیرے گھر کے میں نے برتن صاف کی ہیں، تیرے گھر میں میں جھاڑو دیتی رہی ہوں، میں اب جا رہی ہوں شام، اگر کوئی میرے لائق وصیت یا نصیحت ہے تو بیان فرمائے۔ کہا اور کوئی وصیت نہیں، ایک وصیت کرتی ہوں، کبھی شام میں قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، اگر کوئی قیدی آ جائے قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ عزادارو آ گیا وہ وقت، او جو ملکہ تھی وہ قیدن بن گئی، او جو جھاڑو دیتی تھی وہ ملکہ بن گئی۔ عزادارو آئی ہے اس کی کنیز بازار میں، آ کے کہتی ہے جب سنا ہے نا کہ ایک سر ہے جو نیکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، فوراً گئی ہے گھر اور ہندا کو کہتی ہے، ہندا تو کہتی تھی میرا حسین بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، او جس کاری کو میں دیکھ کے آئی ہوں آ دیکھ تو حسین بھول جائے گی۔ عزاداروں میں مختصر کروں، روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا ایک کائنات لگائی جائے او تاکہ کسی نامحرم کی نظر ہندا پہ نہ پڑے، کائنات لگوائی گئی۔ عزاداروں جب کائنات لگوائی گئی او لونڈیوں کے جرمٹ میں آئی ہے، ایک کنیز نے کرسی اٹھائی ہوئی ہے، کرسی اٹھا کے وہاں پہ بیٹھی ہے جہاں پہ عالیہ بیٹھی تھی۔ عالیہ کو دیکھ کے کہتی ہے من آئیے بلدن انتنا، او قیدن یہ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ من بلد المدینہ، بی بی نے کہا میں مدینہ کے رہنے والی ہوں۔ جب مدینہ کا نام آیا تو کہتی ہے مدینہ ہر شہر کو کہتے ہیں، تو کون سے مدینہ کے رہنے والی ہے؟ کہا انا من مدینہ الرسول، او میں رسول کے مدینہ کی رہنے والی ہوں۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ کرسی سے نیچے اتری، بی بی نے کہا تو نے کرسی کیوں چھوڑی ہے؟ کہا میری عالیہ نے مجھے وصیت کی تھی کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، اگر میں کرسی میں بیٹھی رہی وہ کل تو واپس جائے گی، میری عالیہ سے ملاقات کرے گی، وہ عالیہ شام کے مناظر پوچھے گی تو بتائے گی ہندا آئی تھی اور کرسی پہ بیٹھی رہی۔ عزادارو جب نیچے اتری اب کہا میرے 3-4 سوال ہیں۔ پہلا سوال اگر تو مدینے کے رہنے والی ہے اتعرفین محمد المصطفیٰ، کیا مصطفیٰ کو جانتی ہے؟ فرمایا جیسے میں جانتی ہوں کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا تو علی کو جانتی ہے؟ وہ کہا جب ضرب لگی 2 دن میرے زانو پہ رہے۔ اتعرفین حسین ابن علی، کیا میرے مرشد حسین کو جانتی ہے؟ فرمایا جب 13 ضربے لگ رہی تھی او میں تلہ زلمیہ پہ منتیں کرتی رہی۔ عزادارو اب کہتی ہے میں آخری سوال کرنا چاہتی ہوں، اس کے لیے میری شرط یہ ہے میں وہ نام لینا چاہتی ہوں جو اس مجمع میں نام نہیں لیا جاتا۔ تو اپنے کان میرے منہ کے قریب کر، میں اپنا منہ تیرے کانوں کو قریب کرتی ہوں، میں اتنا ایسا بولوں گا کہ فقط تو سنے گی۔ فرمایا کیوں؟ میں وہ نام لینا چاہتی ہوں جو اس دربار میں جو اس بازار میں کوئی سن نہیں سکتا۔ اتعرفین زینب بنت علی، مقیدن یہ بتاؤ تو میری آقا زادی زینب کو جانتی ہے؟ جب زینب کا نام آیا فرمایا ہندا میرے قریب آ۔ ہندا قریب ہوئی، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے میرے بال ہٹا۔ عزادارو ہندا نے بال ہٹائے، بالوں کو ہٹانا تھا، تڑپ کے کہتی ہے اے عباسوں کا، اے علی الاکبر، میری آقا زادی تیرا عباس، تیرا اکبر کہاں، تیری یہ حالت کس نے بنائی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ